صحابہ کا منہج کیا تھا؟ کہاں ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں آج کے؟ جذبات کا نام اسلام نہیں ہے، کتاب و سنت کو صحابہ کے جیسے سمجھنے کا نام اسلام ہے۔ دعوت اللہ دیکھ لیے، بہت بڑا فتنہ آج کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دعوت اللہ میں منہج غلط اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا دین ہے نا، یہ اللہ کی طرف بلانا اچھی چیز ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لیکن کیا اس کے لیے منہج ہے یا مرضی ہے؟ جیسے چاہے بلا لو، جیسے چاہے بلا لو دین کی طرف۔ دعوت میں منہج بھی ختم ہے سلف کا۔ سلف بھی دعوت دیتے تھے یا ہم ہی دعوت دے رہے ہیں؟ کتاب صاحب بھی، سلف صالحین بھی دعوت اللہ کا کام کرتے تھے۔ یہ بہت کار خیر کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، جس پر اجر ہے۔ لیکن کیسے کرنا بھائی؟ آج بغیر علم کے اٹھ رہا ہے آدمی۔ تقدیر پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے نہیں معلوم ہے، 4 گھنٹے کی تقدیر پر کیسٹیں ہیں صاحب کی۔ کیا بات ہے بھائی؟ یا بعض لوگوں نے ایسا منہج اپنا لیا، میں 10 دن آپ کے پاس آ کر پڑھ لوں گا، منہج پورا آ گیا، ختم، میں سمجھ لیا پورا قرآن، میں سمجھ لیا پوری حدیث، 10 دن میں مجھے پورے دعوت کا کورس آپ سکھا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے پاس 10 دن، میں 10 دن میں پورے دعوت کا طریقہ آپ کو بتا دوں گا۔ جو آ رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر نہیں معلوم ہے، لا الہ کے ارکان نہیں جانتا ہے، لا الہ الا کے شروط نہیں جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانتا، محمد رسول اللہ کا ایمان کس کو کہتے ہیں، سر کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے طریقے سے اس کو دعوت کا ایک راستہ دے رہا ہوں، اور وہ جا کر جو ہے لوگوں میں دعوت کا کام کر رہا ہے۔ کہاں کا منہج ہے دعوت کا؟ ایسے بہت سارے مناہج باطل آج اٹھ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، بھائی میں بھی بولوں گا، میں بھی بولوں گا، میں بھی بولوں گا۔ کیا ہے میں بھی بولوں گا؟ ہم جو بولیں گے اس پر نہیں پوچھے گا اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے سوال کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سر کو جھکاتے ہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، جواب دیجئے اس کو۔ کہا کہ ٹھہرو، ہمیں پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، ہمیں معلوم ہوگی حدیث، مسئلے کا جواب ہمارے پاس ہوگا تو ہم جواب دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے واللہ تعالی عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم جب بولیں گے، جو فتویٰ دیں گے، جو جواب دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھنے والا ہے۔ کیا بات ہے بھائی! آج گلی گلی مفتی ہے، جا کے دیکھیے آپ، ایمان کے ارکان شاید نہیں معلوم ہے، فتوے دے رہا ہے، کس کے پیچھے کس کی نماز جائز ہے نہیں ہے، کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ کب مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ فتوے دے رہا ہے۔ کون؟ جس کو ایمان کے ارکان نہیں معلوم۔ اگر اس سے پوچھو ایمان باللہ کس کو بولتے؟ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان کیا ہیں؟ نہیں معلوم۔ سلف کا کیا منہج ہے، سلف نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں، نہیں معلوم، فتوے دے رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب منہج؟ اللہ سے ڈرے ہم، اپنے منہج کو صحیح کریں، علم حاصل کریں، کتاب و سنت کو صحابہ کے جیسے سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ قرآن یاد نہیں دلا دیتا ہے صرف، یحفظو نہیں کہا اللہ نے کہ پورا قرآن کا حافظ بن گیا، نہیں معلوم کیا ہے آیت کا مطلب، حدیثوں پڑھ لیا لیکن مطلب ہی نہیں معلوم، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے میں نہیں ہے۔ خطرناک فرقے میں کیا بتاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی پرسوں کوئی آدمی ایک صاحب کہہ رہا میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ جو شفاعت کی حدیث ہے لمبی جو آپ کے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، شفاعت عظمیٰ کی جو حدیث ہے اہل موقف کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بھائی پوری نہیں صرف اشارہ کر دو، کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، وہ معلوم ہے نا حدیث، پھر اس کے بعد انبیاء کے پاس جائیں گے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک صاحب جو بہت کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے حاملین میں سے ہوں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ان گناہوں کی مغفرت کر دی ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اب جس گناہ کی معافی ہو چکی، کیا وہ گناہ نبی اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات، جنت میں ڈالنا جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ جب اللہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو نکالیں گے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ فیصلے کس کے ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد تیسرا شوشہ دیکھیے، یہ منہج کو چھوڑنے کا نقصان، زندہ نقصان آپ کو بتا رہا ہوں، موجودہ نقصان، سلف صالحین کے فہم کو چھوڑنے کا نقصان۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے، اس حدیث میں شفاعت کی جو موقف کی حدیث ہے، اہل موقف کے لیے رسول میں شفاعت کریں، اس میں یہ ہے کہ نبی آخری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ
ان موحدین کو جو جہنم میں تھے نکال کر جنت میں داخل کر دیا. اب وہی باقی رکھیں گے جن کو قرآن نے روکا ہے. حدیث کا لفظ ہے. اب ختم ہو گئی تو اب روزہ شفاعت کرے گا, حدیث میں ہے. سورہ بقرہ شفاعت کرے گی, صالحین نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. وہ کہاں سے آ گئی؟ اب خطرناک عقیدہ. دیکھیں اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے شفاعت کی. پھر کہہ رہے ہیں آپ یہ مت سمجھنا کہ میں منکرین حدیث میں سے ہوں. ارے میں نہیں ہوں منکرین حدیث, میں آپ لوگوں میں سے ہوں. دعویٰ کر رہے ہیں کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر له بذاک. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. میں سلفی ہوں کہہ رہے ہیں. یہ مت سمجھنا میں غلط ہوں, نہیں میں اہل الحدیث میں سے ہوں. میں حیران ہو گیا. اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں گاڑی میں جب گھر قریب ہے, آنے گھر کے پاس پہنچ ہی رہے تھے, مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کتابیں کن علماء کی صحبت میں رہتے ہیں آپ؟ نہیں میں علماء کی صحبت میں نہیں رہتا ہوں. میں خود کتابیں, ساری کتابیں پڑھتا ہوں جو کتابیں ہیں. برباد. اللہ خطرناک منہج اپنایا گیا. یہ ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ آج کے نوجوان, آج کے مسلمان جو غلط خطرناک قسم کے منہج ان کے دماغوں میں آ رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں آ رہے ہیں دین کے نام پر. کیوں؟ سلف کا منہج چھوڑنے کا نتیجہ ہے. سلف صالحین کے منہج, سلف صالحین کے فہم کو ترک کرنے کا نقصان ہے آج. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے. سلف کا منہج اپنائیں, ہر مسئلے میں سلف کا منہج اپنائیں. کیا آیت کی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی, ویسی ہم تفسیر لیں. آج قرآن کی آیت سے شرک کی دلیل ہو سکتا ہے. کیا پرابلم ہے, دیکھیے کیا مصیبت ہے امت کی. دیکھیے قرآن اترا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی توحید کے لیے نا میرے بھائی. رسلا مبشرین و منذرین, خوشخبری سنانے والے, ڈرانے والے بنا کر پیغمبروں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. توحید کی دعوت کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا, شرک مٹانے کے لیے بھیجا گیا. آج منہج سلف نہیں ہونے کا نقصان یہ ہے, سورہ مائدہ کی آیت کو سامنے رکھتا ہے آدمی, کہتا ہے دیکھو رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو, لہٰذا میں مردوں کا وسیلہ لوں گا. شرک کی دلیل قرآن سے. قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں, دلیل حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پودا نہیں لگائے, میں بھی لگا رہا ہوں. الٹے پلٹے مسئلے بھائی, الٹے پلٹے مسئلے. کہاں سے لیے؟ دماغ سے سوچ رہے ہیں. بیٹھتے ہیں لوگ, چلو آؤ بھائی قرآن کو سمجھیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ آیت میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے آیت, سب پڑھیں گے آیت. نیکسٹ ویک سب سوچ کے آئیے کہ آیت کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں ایک مطلب, آپ کے دماغ میں ایک مطلب, ان کے دماغ میں ایک مطلب. میرے کو ایسا دکھا, میں 3-4 دن بیٹھ کے سوچا یہ آیت, اس آیت میں شاید اس طرف اشارہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اچھا آپ, میں بھی بہت سوچا رات میں بیٹھ کے اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں ایک زبردست مطلب آیا, سن لیجیے. ارے کیا بات ہے بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی تھے, خلیفہ تھے, فضیلت ہے کتاب و سنت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایو سماء تظلنی, اللہ اکبر, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہو. یہ خوف سلف کا. اور ہماری حالت ایسی, من مانی تفسیر قرآن کی. کیوں من مانی حدیثوں کا مفہوم لیا جاتا. سلف ایسا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین پناہ دے گی, میں اللہ کے دین, اللہ قرآن کے بارے میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے, تفسیر میں نہیں جانتا ہوں. اللہ اکبر. بوڑھی عورت اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ پوتے کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا, کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جا کر پوچھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے, مسئلہ معلوم ہوتا ہے, آ کر بتا دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرے بھائی دین کو سمجھنا ہے بھائی. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, کیا تفسیر انہوں نے لی ہے. آیتوں سے کھلواڑ نہ کریں ہم آج. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن ایک ایک بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے ہم سے. اللہ سے ڈریں, سلف کا منہج نہ چھوڑیں. سلف کا منہج جہاں جہاں چھوڑا جائے گا, چاہے وہ ہم تفسیر میں چھوڑیں گے, چاہے وہ حدیثوں سے استدلال میں چھوڑیں گے, چاہے دعوت اللہ میں چھوڑیں گے, چاہے دین پر عمل کرنے میں چھوڑیں گے, اخلاق میں چھوڑیں گے, جرح و تعدیل میں چھوڑیں گے, کسی پر حکم لگانا ہے کہ یہ آدمی کون ہے, کسی بھی مسئلے میں سلف کا منہج, سلف کا فہم چھوڑیں گے, خسارہ خسارہ
خسارہ، نقصان نقصان نقصان۔ نجات اسی میں ہے میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی کہ ہم کتاب و سنت کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت ان کے زمانے میں اتری، وہ شہود تھے، قرآن اترتا تھا ان کے پیریڈ میں، ان کے سامنے، ان کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیتوں کو سمجھتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اگلی آیتیں سمجھتے تھے۔ حدیثیں جو بیان کی گئی کس کے سامنے بیان کی گئی؟ ان کے سامنے۔ تیسری بات، عربی زبان والے تھے، قرآن کس میں ہے؟ فصیح عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ آیا ہے قرآن میں وسیلہ، وسیلے کا مطلب آپ میں جو عربی سیکھے زیادہ جانتے ہیں، یا صحابہ جن کی مدر ٹنگ عربی تھی، فصیح عربی بولنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کو زیادہ معلوم تھا کہ الوسیلہ کا کیا معنی ہے، بتائیے، ان کو زیادہ معلوم تھا نا۔ تو انہوں نے کیا معنی بیان کیا؟ مردوں سے وسیلہ، مردوں کا وسیلہ، یا اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر وسیلے کے نہیں کرنا، یہ مطلب تھا وہاں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں کو رکھ کر ان کے واسطے وسیلوں سے اللہ کی عبادتیں کرنا، یہ مراد انہوں نے لیا ہے۔ اہل التنزیل ہے وہ، ان کے زمانے میں قرآن و حدیث اتری، بیان کی گئی، اور وہ عربی زبان بولنے والے تھے، ان کو معلوم تھا عربی الفاظ کا کیا معنی ہے، جس عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس عربی زبان میں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ خیر القرون میں ہے، اللہ اکبر، جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی۔ سب سے اچھے زمانے میں تھے وہ لوگ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ آج من مانی ہے، منہج کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے گروہ، مختلف قسم کے عقیدے، مختلف قسم کی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو 1-2 سال پہلے جماعتیں نظر نہیں آئے، آج ایسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ سب نے منہج کو چھوڑا ہے۔ منہج کو چھوڑنے کا نقصان ہے، نئی نئی بدعات کا شکار ہے، اور ہر چیز کو، بھائی بدعت کس کو بولتے سمجھے پہلے آپ، ہر چیز کو بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، انہیں بدعتی، انہیں مشرک، انہیں کافرہ، انہیں بدعتیہ، کیا ہے بھائی؟ سلف کا منہج تھا یہ۔ تو ہر چیز میں سلف کے منہج کو سمجھنا چاہیے، اور سلف کا منہج اس کا علم ہے کہ ہم دیکھیں آیتوں کی تفسیر، حدیثوں کا مفہوم انہوں نے کیا لیا ہے، ویسے اگر اپنائیں گے اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ، اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگ تھے وہ ایمان لائے، اپنے رب کو انہوں نے راضی کیا۔ اگر ہم انہی کے طریقے پر ایمان لائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تو ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلف صالحین کے منہج کو اختیار کریں، کتاب و سنت کے سمجھنے میں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اور مناہج باطلہ، مناہج منحرفہ، جو بدعتی مناہج ہے، غلط مناہج ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔